بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہو تو نماز فجر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لو، اگر بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت گناہ بھر بھر کر لائے گی، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف یہ ایک لفظ کہہ دے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر لائے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے، اور جو بول نہ بھی سکتا ہو، وہ اگر دل میں ہی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ لفظ جاننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر لائے گا اور صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دے تو ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت نبوی۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، کون ہے؟ عرض کیا، ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، انہیں جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑے کہ ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کی روح مبارک قبض کرنے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا عنقریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملو گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل آج تمہاری رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی ختم ہوا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے، دربان جنت دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائے۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، آسمانی دنیا کے نگران ہے۔ جس دن انہوں نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کے عاشق ہو گئے۔ آج انہیں معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال پائیں گے۔ انہوں نے بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لو ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا آسمانی عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بننے سنورنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ آسمان پر تشریف لے جانا چاہے تو ہم لے چلیں، اگر آپ
یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، تمام ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں میں رہنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی جان کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع جو حجرہ شریف کے باہر جمع تھا، محترم ناظرین وہ سب زارو قطار رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر صورت میں سب سے اعلیٰ مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میرے امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ محترم ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پھر پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت
طلب فرمائی، ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا وصال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اب گردن مبارک ایک طرف کو مائل ہوئی اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو محترم حاضرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر لائے گی تب یہ الفاظ پڑھ لے، یا جو پڑھنا نہیں بھی جانتا ہو وہ دل میں تصور کر لے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا دن بھر میں جب وقت ملے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ ان الفاظ کو باکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے الفاظ ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم اور ودود کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کرے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان الفاظ کی ایک تسبیح کرے، یعنی 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو 41 مرتبہ پڑھے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت سے وظائف وارد ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی ایسا عزم کہ آئندہ گناہ نہ ہو، اور خلوص دل سے پچھلے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رو کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل ہر چیز پر حاوی ہے، بس شرط دل کی ندامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھے اور توبہ کرتے رہے۔ جو انسان خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے،
ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔